الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ یہ ہمارے سلسلے کا 7واں درس ہے، اور باب کا ذکر تھا، باب من ابتغى الهدى من غیر القرآن، کہ اس باب میں مذمت ہے اس شخص کی اور اس شخص کے وعید کا بیان ہے جو قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت کو تلاش کرتا ہے۔ تو کہا کہ وَكَانَ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یقول فی مجلسه کل یوم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں، ان کی جو یومیہ مجلس ہوتی تھی، تو علماء کی مجالس ہوتی ہیں، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی یومیہ مجلس تھی، ہر روز ان کی مجلس ہوا کرتی تھی جہاں پہ ان کے پاس ان کے طلاب جمع ہوا کرتے تھے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے آخر میں کبھی بھی یہ کہنا مت چھوڑنا، کبھی بھی یہ کہنا نہ بھولنا کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور پھر وہی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، ما حق العباد علی اللہ، کیا معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا حق ہے؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، کہتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق العباد علی اللہ اللہ یشرکوا به شیئا، حق اللہ علی العباد اللہ یشرکوا به شیئا، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو عظیم احادیث انہوں نے روایت کی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل جو ہیں وہ علماء سے ایک رتبہ آگے ہوں گے، علماء سے ایک رتبہ آگے ہوں گے۔ تو علماء کی جو وفد آئے گا، علماء کا جو قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے، ان میں سب سے آگے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو یہ عالم امت ہے، اور یہ جب طلاب کو پڑھاتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ ہر روز کہا کرتے تھے، ہر روز اپنے طلاب کو سمجھایا کرتے تھے۔ تو یہ ایک رجل حکیم کے الفاظ ہیں، ایک شخص، ایک متقن فی العلم، جن کے علم کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو وہ جب پڑھاتے تھے وہ اپنے طلاب کو ہر روز ایک بات کی وصیت کیا کرتے تھے، ہر روز ایک بات کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ قل ما يخطئ ان يقول ذلك، کہ شاید ہی کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ وہ یہ بھولتے، ورنہ ہر روز اپنی مجلس میں کہا کرتے، کیا کہا کرتے تھے؟ اللہ حکم قسط، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ برحق فیصلے کرنے والا ہے۔ ہلاک المرتابون، شک والے لوگ، شک میں تردد میں پڑے ہوئے لوگ، ریب میں پڑے ہوئے لوگ، ارتیاب کرنے والے لوگ، یہ ہلاک ہو گئے، یہ برباد ہو گئے۔ ہمارا دین یقین مانگتا ہے، شک کرنے والے لوگ برباد ہو گئے۔ تو پھر کہتے تھے ان وراءکم فتنہ، کہ تمہارا سامنا فتنوں سے ہوگا، تمہارے آنے والے دنوں میں تمہیں فتنوں سے سامنا کرنا پڑے گا، آنے والے دنوں میں فتنے ہوں گے۔ تو معاذ بن جبل یہ بات 1400 سال پہلے کہا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں فتنوں کی کس قدر کثرت ہو گئی ہے۔ رات کو کچھ اور ہوتا ہے، صبح کو کچھ اور ہوتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے، گھڑیوں کے حساب سے نئی سے نیا مسئلہ، نئی سے نئی جو ہے وہ آزمائش آتی ہے۔ کہا ان وراءکم فتنہ، کہ تمہارے سامنے فتنے ہیں، یکثر فیہا المال، کیا ہوگا؟ مال کھلا ہو جائے گا، ویفتح فیہا القرآن، اور قرآن جو ہے وہ کھول دیا جائے گا، قرآن جو ہے وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوگا۔ تو فتنہ کس چیز میں ہے؟ فتنہ اس چیز میں ہے کہ یکثر فیہا المال، کے مال کی کثرت ہو جائے گی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں، مجھے مل فقر اخشى علیکم، مجھے تمہاری فقیری کا، تمہارے پاس پیسوں کی کمی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم پر مال کھول دیا جائے جس طرح بنی اسرائیل پر کھول دیا گیا، اور پھر تم اس کے تنافس میں لگ جاؤ اور اس کے پیچھے بھاگنے میں لگ جاؤ جس طرح بنی اسرائیل لگ گئے تھے۔ تو آزمائش یہ نہیں
जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं कि पैसे का ना होना आजमाइश है, पैसे का ना होना जो है वो कमी है, हमारे पास पैसे नहीं, हम जनाब हम ये बड़े बड़े आउटलेट से नहीं खा सकते, हम ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकते, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास हमारा घर का माहौल कैसा है, हमारे पास फर्नीचर नहीं, ये जदीद जमाने के मसाइल हैं, ये मटेरियलिस्टिक दुनिया के मसाइल हैं। जहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे और तरह तरह के ऐप्स पे आपको दुनिया जो है वो खूबसूरत करके दिखाई जाती है, और इन्फ्लुएंसर नामी जो है वो घटिया मखलूक लोगों को माल की तरफ रागिब करती है। तो ये परेशानी वाली बात है ही नहीं कि इंसान के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा ना होना नाकामी का एक निशानी होती, तो सबसे बड़े नाकाम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हमारे नबी होते हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में महीनों गुजर जाते थे, लेकिन आपके घर में आग नहीं जलती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमन्ना किया करते थे कि अल्लाह मुझे फुकरा के साथ उठाई। तो ये पैसे का ना होना ये कोई आजमाइश नहीं है। लोग परेशान होते हैं, लोग घबराते हैं, पैसा ना होना आजमाइश नहीं है। हाँ, पैसे का होना ये यकीनन एक आजमाइश है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। हाँ, एक दीनदार शख्स हो जिसको अपने नफ्स के ऊपर काबू हो, वो फिर उस पैसे को अल्लाह ताला के हक में, अल्लाह ताला की राह में लगाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो उस्मान गनी के रास्ते के ऊपर चले, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह उनके रास्ते के ऊपर चले। लेकिन होता क्या है, पैसा खुलता है और फिर लोगों की नमाजें मिस होती हैं, फिर लोग हराम कमाने लग जाते हैं, फिर लोग रिश्वतें लेने लग जाते हैं, फिर लोग हर तरह का हराम कमाने लग जाते हैं। तो यकसरूफी हल, तो माल का होना ये फितने की अलामत है। माल का होना ये परेशानी की बात है, क्योंकि जब माल आता है फिर दिल जो है वो माल के साथ जुड़ जाते हैं। फिर जो है वो अल्लज़ी जमा माल वअद्ददा, इंसान नोटों को जमा करता रहता है, नोटों को बखील बन जाता है, तक रिश्ते में लगाता नहीं। तो एक सरूफी हल माल के मालिक के साथ हो जाएगी, वही युफ्तहु फीहल कुरान, और कुरान जो है वो ओपन एक्सेस हो जाएगा। पहले क्या था, पहले कुरान जो है वो इस तरह मुसहफ की सूरत में जगह जगह दस्तयाब नहीं था, हर हर एक को नहीं मिलता था। मुसहफ जो है वो सहाबा के जमाने में, वो किसी के पास जो है वो एक जुज है, किसी के पास दूसरा जुज है, किसी के पास चंद आयतें हैं, किसी के पास चंद आयतें हैं, किसी ने जो है वो तो उनके पास ये सफ़हात वाला कुरान नहीं मौजूद था। तो कुरान चंद लोगों के पास मौजूद था, और फिर पढ़ने वाले भी कम थे। उस जमाने में पढ़ने लिखने वाले लोग कम थे। लेकिन अब का जमाना क्या है, अब के जमाने में आपको अगर कारी साहब नहीं भी हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, ऐप से सुने, ऐप से पढ़ें, आपको कुरान आ जाएगा। तो आज के जमाने में कुरान पढ़ने वाले ज्यादा हैं, सहाबा के मुकाबले में कुरान कुरान ज्यादा पढ़ने वाले हैं। हत्ता कि इकरिमा इब्न अबी जहल के मुतल्लिक आया है रजी अल्लाह अन्हु, ये मुसलमान हो गए थे, तो इकरिमा रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक आया है, कहते हैं कि वो जो है वो कुरान को पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वो कुरान को चूमते थे और कहते थे कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। तो उनको पढ़ना नहीं आता था, वो खोल के नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन वो चूम के कहते थे ये मेरे रब का कलाम है। तो लेकिन आखिरी जमाने में क्या होगा, युफ्ताहु फील कुरान, हर बंदे ने कुरान कुरान जो है वो इजीली एक्सेसिबल होगा, हर किसी के पास होगा। पहले सिर्फ उलमा के पास होता था, पहले सिर्फ जो है वो जो लोग मेहनत करते थे, जो लोग उसके लिए कोशिश करते थे, जो लोग सीखना चाहते थे, उनके पास होता था। लेकिन क्या हुआ, हत्ता यक़राअहुल मुमिन वल मुनाफिक, यहाँ तक कि मुनाफिक भी पढ़ लेगा और मोमिन भी पढ़ लेगा। वल मरअतु वस्सबी, और औरत भी पढ़ लेगी, बच्चा भी पढ़ लेगा, हर कोई कुरान पढ़ लेगा। 4 साल का बच्चा कुरान पढ़ लेता है, 80 साल का बाबा कुरान पढ़ लेता है। औरतें घर में काम करने वाली, कोई मैट्रिक, किसी ने मैट्रिक किया है नहीं किया, किसी ने 5वीं की है नहीं की, लेकिन सब ने किसी न किसी हद तक कुरान जो है वो पढ़ा है। तो हर किसी के पास कुरान होगा। और फिर क्या होगा, फयूशिकु अहदुहुम अन यकूल क़द क़रअतुल कुरआन फमा अज़ुन्नु अन यत्तबिऊनी हत्ता अब्तदिअ लहुम गयरह। वो कहते हैं कि ऐन मुमकिन है, करीब है कि उनमें से कोई कहे कि मैंने कुरान पढ़ डाला है, लेकिन मेरे तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं ना, मैं तो कुरान पढ़ डाला है लेकिन कुरान पढ़ने वाले तो बहुत हैं, मैं हाफिज कुरान हूँ, लेकिन मेरे तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं, मेरे तो कोई बात मानने वाले नहीं। अमा अज़ुन्नु अन यत्तबिऊनी हत्ता अब्तदिअ लहुम गयरह, कि ये लोग मेरी मेरी पैरवी नहीं करेंगे, लोग मेरे फॉलोअर नहीं बनेंगे, लोग मेरी चीजें शेयर नहीं करेंगे, लोग मेरा मुझे बड़ा नहीं करार देंगे, जब तक मैं कोई नई चीज ना निकालूं। तो फिर जो है वो जब कुरान सबके पास होगा तो लोग कहेंगे नहीं, कुरान तो पुराना है, कुरान तो सबके पास है, हम कोई नई चीज निकालते हैं। फिर बिदअतें आएंगी, फिर तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फिर तरह तरह की किताबें आएंगी, फिर तरह तरह की जो है वो औराद और अज़कार की किताबें छपेंगी, फिर ये दरूद तंजीना और फलाना इस तरह की चीजें आएंगी कि नहीं जी कुरान तो आपके पास है, अब आप ये वाला काम शुरू करें।
آپ کے پاس نبوی اذکار بھی ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار بھی ہیں، صبح و شام کے اذکار بھی ہیں، نماز کے بعد کے اذکار بھی ہیں، لیکن نہیں، ہم ایک ایسا نیا ذکر نکال لیں گے جو کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ جناب آپ جو ہے وہ درود تاج پڑھیں، آپ جناب وہ درود تنجینہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے میرا ہوگا کہ یہ جناب انہوں نے بنایا ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کے اذکار ہیں، یہ ان کی جناب ماشاء اللہ شیخ صاحب نے ایک نئی بات نکالی ہے۔ تو لوگ بھی کہتے ہیں کوئی نئی چیز لے کے آؤ دین میں، قرآن ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی نئی چیز ہمیں لا کے دو۔ تو وہ جو پھر شخص کہے گا کہ میں کچھ کچھ نئی چیز دریافت کرتا ہوں، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَمُبْتَدَعَ، کہ خبردار بدعتوں سے دور رہنا، خبردار ان بدعتوں سے دور رہنا، فَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور کہا وَإِيَّاكُمْ وَزَيْغَةَ الْحَكِيمِ، اور سمجھدار، اور جو ہے وہ سمجھدار عقل مند شخص کی غلطی سے بچنا، عقل مند سمجھدار شخص کی غلطی سے بچنا، کہ جو شخص آپ کے نزدیک بڑا ہے نا، جس کو آپ بڑا مانتے ہیں، اس کی غلطی آپ کے لیے بعض اوقات بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ عالم مانتے ہیں، ایک شخص کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی، اس سے جو ہے وہ اس کے غصے میں اس کے منہ سے چند غلط الفاظ نکل گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے جناب یہ تو ان کا، تو میں نے دیکھا ان کا تو یہ بھی مسئلہ ہے، ان کی تو انہوں نے تو یہ بولا تھا، انہوں نے تو وہ بولا تھا۔ آپ ان کو مارجن نہیں دیں گے کہ جناب انہوں نے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مطلب علماء ہیں، کیا علماء انسان نہیں ہیں؟ صحابہ کے انسان نہیں تھے؟ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ تو ایک قدر حکیم کے، حکیم کی غلطی سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ حکیم کی غلطی، اور پھر کچھ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو حکیم کی، جو سمجھدار شخص کی غلطی ہوتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جناب انہوں نے کہا، اتنے بڑے عالم ہیں تو ان کی بات تو ٹھیک ہی ہوگی، نہیں۔ جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، بھی ہو سکتی ہے، ان کی آراء سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہمیں آپ کہیں کہ جناب یہ بات ابن تیمیہ نے کی ہے، اور آپ اس بات کو ہو بہو صرف اس وجہ سے قبول کر لیں کہ ابن تیمیہ نے کہی ہے، تو یہ کوئی حق کو فالو کرنے کا معیار نہیں ہے۔ ہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو باقی علماء ہیں وہ حق کے حق والے ہیں، حق کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن کون شخص ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو؟ تو کہا وَإِيَّاكُمْ وَزَيْغَةَ الْحَكِيمِ، کہ حکیم شخص کی، سمجھدار کی غلطی سے بچنا، کہیں اس کو فالو نہ کرنے لگ جانا، کہیں اس کی بات کو ماننے نہ لگ جانا، کہیں اس کو جو ہے وہ اس کی پیروی کرتے کرتے اس کے پیچھے چل دینا۔ کہا کہ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ، بعض اوقات منافق جو ہے وہ کلمہ حق اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، فَتَلَقَّوْا الْحَقَّ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا۔ کہا کہ کہا کہ بعض اوقات منافق کی زبان کے اوپر بھی کلمہ حق آ جاتا ہے، تو حق کو قبول کر لینا، چاہے وہ اس سے کسی بھی طرف جو مرضی لے کے آئے اس کو۔ بعض اوقات ہماری جو ہے وہ ہماری کسی سے ہماری ضد ہوتی ہے، کوئی باطل پرست ہوتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں باطل کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مخالفت برائے مخالفت کریں، اور ہم جو ہے وہ کہیں کہ نہیں، جو کچھ بھی یہ بولے گا یہ بالکل غلط ہے، چاہے وہ حق ہی کیوں نہ بولتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بعض اوقات ضد میں ہوتا ہے، بعض اوقات مخالفت میں ہوتا ہے، بعض اوقات مناظرے میں ہوتا ہے، کہ انسان مخالفت میں اس حد تک چل جاتا ہے کہ وہ جو بھی بولے وہ غلط ہی بول رہا ہے، اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ سچ ہے۔ تو یہ منافق کے سے بعض اوقات کلمہ حق نکل جاتا ہے، ممکن ہے، تو اس کو حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ سیکنڈ فرمایا کہ فإن الحق نورا، کہ حق کے پاس نور، حق کے اوپر نور ہوتا ہے، حق دکھتا ہے، حق واضح دکھتا ہے، تو اس لیے حق کو قبول کر لینا چاہیے۔ تو مخالفت برائے مخالفت میں ہے وہ کسی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو جو باطل پرستوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، چاہے کوئی منکرین سنت سے بحث کرتا ہو، چاہے وہ کوئی عیسائیوں یہودیوں سے بحث کرتا ہو، چاہے کوئی جو ہے وہ قادیانیوں سے بحث کرتا ہو، چاہے کوئی روافظ سے بحث کرتا ہو، اس کو پہلے اپنے دین کی بنیادیں اس کے پاس بہت مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس کے پاس دین کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو وہ مخالفت برائے مخالفت میں ان چیزوں میں مخالفت کر جائے گا جو ہمارے دین کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بحث کرتے کرتے اس حد تک چل جاتے ہیں کہ
جو ہے وہ آپ خود حق سے باہر نکل لیتے ہیں. آپ خود حق سے باہر نکل لیتے ہیں. آپ کے سامنے مثال ہے کہ معتزلہ جو ہے وہ معتزلہ وہ کھڑے ہوئے تھے کہ جناب ہم دین کا دفاع کریں گے، ہم دین کو ثابت کریں گے، اور ہم جو ہے وہ زنادقہ اور دین کے اوپر جن لوگوں کا جو لوگ شک کا جو ملاحدہ ہیں، ہم الحاد کی مخالفت کریں گے. تو الحاد کی مخالفت کرتے کرتے وہ خود دین سے باہر نکل گئے. الحاد کی مخالفت کرتے کرتے وہ خود دین سے باہر نکل گئے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جتنے بھی فرقے آپ کے سامنے ہیں، یہ مثال طور پہ یہ جو ریئیکشن والے جب آپ ریئیکشن موڈ میں آتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ شیعہ کی مخالفت کرتے کرتے لوگ ناسبیت میں پڑ گئے. شیعہ بھی گمراہ ہے اور ناسبیت بھی گمراہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح خوارج کی مذمت کرتے کرتے بہت سے لوگ ارجاء میں پڑ گئے. ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ جو خوارج کی مذمت کرتے ہیں وہ حقیقتاً ارجاء میں پڑ چکے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حق نہیں سیکھا. جب آپ نے حق نہیں سیکھا تو آپ نے حق کا معیار کیا رکھا ہے کہ جو یہ بول رہے ہیں اس کا اپوزٹ جو ہے وہ حق ہے. یہ کوئی معیار تو نہیں ہے. یہ کوئی معیار تو نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ حق جانے بغیر حق کے لیے بحث کر رہے ہوتے ہیں. حق کی جناب بحث کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، تو وہ پھر اس میں اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور امت کا بھی نقصان کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے بڑھنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک مثال کہ ایک شخص بہت مشہور ہے کہ وہ توحید کا بیان کرتے ہیں. وہ توحید کا بیان کرتے ہیں اور وہ شرک کا رد کرتے ہیں. لیکن وہ شرک کے رد میں چونکہ انہوں نے توحید نہیں، مطلب انہوں نے صحیح طرح جو ہے وہ عقیدہ نہیں پڑھا، صحیح طرح ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، تو وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ماشاءاللہ توحید تو شاید ان کے پاس ہوگی لیکن باقی دین کا ان کا جو ہے وہ بالکل چھٹی ہو چکی ہوئی ہے. تو اس لیے منافق کے منہ سے بھی کلمہ حق نکل سکتا ہے. آپ کے مخالف کے منہ سے بھی کلمہ حق نکل سکتا ہے. آپ کو حق کی پہچان ہونی چاہیے. حق کے اوپر نور ہوتا ہے. اگر آپ کو حق کی پہچان ہے پھر آپ اس کو قبول کریں گے چاہے وہ کہیں سے بھی آئے. لیکن اس اثر کا یہ جو روایت ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ منافق کے پاس جا کے جو ہے وہ آپ حق تلاش کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں جی سب کو سنیں. یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ ہیرے جواہرات کوڑے کے ڈھیر سے مل جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوڑے کے ڈھیر میں جا کے تلاش کرے. کیونکہ کوڑے کے ڈھیر میں ہیرے جواہرات نہیں ہوتے. کبھی کبھار پائے جائیں وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن ہیرے جواہرات کہاں پہ ہوں گے بھائی؟ اس کے جو ان کی کانیں ہیں ادھر جا کے تلاش کریں، وہاں پہ آپ کو ملیں گے. لیکن آپ جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر میں جا کے تلاش کریں تو وہ تو بے وقوفی ہے. تو حق کو حق والوں کے پاس تلاش کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر کبھی باطل والوں کے پاس سے بھی حق سنائی دے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دین کے اوپر چلنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف حق والوں کو سنیں اور باطل پرستوں کو نہ سنیں. یہ جو کانسیپٹ نا کہ سب کو سنو اور خود فیصلہ کرو، تو خود فیصلہ کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس کوئی عقل، کوئی دماغ، کچھ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی دین کی بنیادیں ہونی چاہیے. خود کیسے فیصلہ کرے گا جی؟ جی جو مجھے مناسب لگے. آپ آپ کی سوچ، آپ کی خواہش، آپ کا دماغ کوئی معیار ہے؟ آپ سے کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے آپ فیل ہیں. اپنی زندگی کے ڈیسیجن لیتے ہوئے آپ غلط ہیں. اپنی شادی کے اوپر آپ ہر دوسرے دن پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے غلط بھی چوز کر لی. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کا کہیں گے دین میں بڑا درست میں نے چوز کیا ہے، میں بڑا اچھا دین میں نے جو اپنے دماغ سے میں نے فیصلہ کیا ہے. بھائی تم اپنی زندگی کے فیصلے تو خود لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ وہ زندگی کے فیصلے کبھی لے نہیں سکتے. اور جو فیصلے لیتے ہیں اس میں اپنا جو ہے وہ ہم نے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہوئی ہے. اور پھر جو ہے وہ کہتے نہیں جو میرے دماغ میں مناسب لگے گا. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کو مناسب لگتا ہے. حق کو فالو کرو، حق کو دیکھو. اور حق کیا ہے؟ قرآن و سنت اور اتباع فہم سلف. ٹھیک ہے؟ حدیث رواہ ابو داود. ابو داود نے جو ہے وہ یہ کلام معاذ بن جبل کا نقل کیا ہے. ٹھیک ہے؟ وروى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا، ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم فكتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. کہا کہ عمر بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ وہ سنتیں لکھیں گے. سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہے وہ لکھیں گے. اور انہوں نے صحابہ سے اس والے سے مشورہ بھی کیا. اور انہوں نے صحابہ نے کہا کہ جی بالکل بسم اللہ کریں، شروع کریں. تو اس کے بعد استخار اللہ شہرن کہ انہوں نے ایک سال سوری ایک مہینہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ
طلب کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے واضح کر دے. کہ اس میں یہ بھی پتہ لگا کہ اگر مسئلہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہو رہا، اگر جو ہے وہ دل کسی چیز میں مطمئن نہیں ہو رہا، تو کوئی اس میں حرج نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو واضح کر دے. ٹھیک ہے. تو مہینے کے استخارے کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد آ گیا وہ قومیں جو تم سے پہلے تھیں، کتبوا کتبن، انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی، فکبوا علیہا، اور پھر وہ ان کے اوپر ہی فوکس کر لیا، ان کے اوپر ہی انہوں نے ساری توجہ دے دی، وترکوا کتاب اللہ عز وجل، اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. پھر مجھے وہ کتاب قومیں یاد آ گئیں جنہوں نے کتابیں لکھ ڈالی اور انسانوں کا کلام جمع کر دیا اور اس کے اوپر پورا فوکس و توجہ کر دی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. تو میں اللہ کی قسم اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی اور چیز کو مکس اپ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کسی اور چیز کو میں جو ہے وہ جمع نہیں کروں گا. تو اس حدیث میں جیسا کہ اس زمانے میں اسلام کا آغاز تھا، اسلام کے جو ہے وہ اولین سالوں کی بات ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں جو ہے لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے تھے، ملک کے ملک فتح ہو رہے تھے، اور جو ہے وہ لاکھوں کروڑ لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے. تو اور اس وقت جو ہے وہ قرآن، اگر آپ کو بتایا کہ اس وقت ابھی قرآن جو ہے وہ اس طرح نشر نہیں ہوا تھا، اس طرح پھیلا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اب عمر رضی اللہ عنہ نے مناسب جانا کہ اس موقع کے اوپر احادیث کو جمع نہ کیا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ جو نو مسلمان ہیں وہ حدیث کے ساتھ مصروف ہو کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں. کیونکہ جو پرائمری سورس ہے، جو بنیادی سورس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کے لحاظ سے، موقع کے لحاظ سے، اس وقت میں مناسب یہی ہے کہ صرف اور صرف قرآن کو لکھے ہوئے صورت میں رکھا جائے اور اس کو پڑھایا جائے، تاکہ لوگ اپنے دین کی بنیاد کو سیکھیں. اور جہاں تک احادیث کی بات ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ مشہور و معلوم ہے وہ شہر شہر علاقے علاقے پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں کو تعلیم سنت دیتے رہیں گے. لیکن ابھی سنت کو لکھی ہوئی صورت میں جمع نہیں کرتے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جس طرح پچھلی قومیں تھیں وہ کہیں اس میں جو ہے وہ ان کتابوں میں نہ پڑ جائے. تو اس میں یہ بات پتہ لگی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سب سے پہلے توجہ رکھی قرآن حکیم کو پھیلانے کے اوپر، قرآن حکیم کی تعلیم کو پھیلانے کے اوپر، کہ قرآن جو ہے وہ ٹاپ پرائرٹی کے اوپر ہے. قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن سے ہدایت ڈھونڈنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سنتوں کو جمع نہیں کیا اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس میں مشغول ہو کر اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑ دیں. تو آج کے زمانے میں ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا جو لوگ سائنس کی کتابیں پڑھ پڑھ کے یا کافروں کے انالیسس پڑھ پڑھ کے ان کی پوری توجہ، پورا ان کا کانسیپٹ اور پوری ان کی جو ہے وہ ساری محنت وہ ان کتابوں کے اوپر ہے، قرآن سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہدایت وہاں سے تلاش کریں. تو عمر رضی اللہ عنہ اگر سنتیں جمع کرنے سے روک رہے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا؟ ان لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ریوائول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم امت کو جو ہے وہ دوبارہ سے کیا کہتے ہیں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب کی سب جو ہے وہ سب کی سب بے وقوفی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے سنتوں کو جمع نہیں کیا اس زمانے کے لحاظ سے. لیکن اس میں اس میں ان لوگوں کے لیے دلیل نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سنتیں جو ہیں وہ لکھنی ہی نہیں چاہیے، یا سنتیں پڑھی ہی نہیں جانی چاہیے، یا حتیٰ کہ کچھ بے وقوف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، فلانی کتاب میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بنائی ہیں. یہ بخاری مسلم جو ہیں وہ خاص طور پہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ تھے، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا تھا. تو منع کرنے کے بعد یہ جو حدیثیں ہیں یہ ساری جو ہیں وہ من گڑت ہیں اور جھوٹی ہیں. تو ان بیوقوفوں کو سے پوچھے کہ جس حدیث سے تم استدلال کرے وہ تم تک کیسے پہنچی ہے؟ کہ تمہیں یہ پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا،
वो हदीस कहाँ तक पहुंची? वो हदीस बुखारी मुस्लिम से ही पहुंची है। तो अगर वो हदीस नकल हुई है, इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नकल हुआ है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नकल हुआ तो हम तक पहुंचे ना। खुलासा सारी सारी बात का, ये बात थोड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन खुलासा सारी सारी बात का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शुरू में हदीस को लिखने से मना किया था। क्योंकि उस वक्त लोग जो है वो कुरान कुरान मुतफर्रिक था। किसी के पास जो है वो ये सूरत है, किसी के पास आधी सूरत है, किसी के पास जो है वो, तो और अगर फिर लोग हदीस भी लिखेंगे तो कल को हदीस और कुरान जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने से मना किया था। तो वो उस लिहाज, उस वक्त के लिहाज से मना किया गया था। लेकिन उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस लिखवाई, और सहाबा ने अहादीस लिखवाई। जैसा कि है वो हज्जतुल वदा का वाकया है कि अबू शाह सहाबी जो हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे ये जो है मुझे लिखा हुआ चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक्तुबूल अबी शाह, कि अबी शाह के लिए लिख डालो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस को लिख डालने का हुक्म दिया कि अबू शाह के लिए लिख डालो। इसी तरह जो है वो मशहूर है कि मुझे गलती नहीं लग रही, तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस है वो अहादीस को लिखा करते थे। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस जो है वो अहादीस को लिखा करते थे, और इसी वजह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे से बढ़कर अहादीस जो है वो उनके पास है, क्योंकि मैं हदीसें याद किया करता था, वो लिखा करते थे। तो सहाबा जो है वो, सहाबा के यहाँ अहादीस का लिखना मशहूर था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया है। फिर सहाबा ने आगे, फिर जैसे कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और बाकी सहाबा ने सुन्नतें लिख के भेजी हैं, और जो है वो अहकाम लिख के भेजे हैं। तो ये कि सुन्नतों को लिखना और उसको जो है वो पढ़ाना, ये उस जमाने में मशहूर और मालूम था। लेकिन एक स्टैंडर्डाइज तरीके से जमा करना, जिस तरह कुरान को जमा किया गया है, तो वो उस वक्त से, उस वक्त मौके की मुनासबत के लिहाज से उन्होंने उससे मना किया। अलग बात है कि बाद में उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो, जिन्हें खलीफा राशिद भी कहा जाता है, तो वो जो है वो, तो खैर अभी खलीफा राशिद वाली बात से ज्यादा खुल जाएगी, लेकिन चलो उस बात को रहने दें, मैंने जिक्र कर दी। तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो, उन्होंने उन्होंने ज़ुहरी को कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जमा करो। फिर इमाम मालिक ने हदीस जमा की, और फिर बाकी जो है वो अइम्मा दीन ने हदीस जमा की। तो हदीस को जमा करना, उनको पढ़ना कोई गलत बात नहीं, और ना ही उसमें कोई हर्ज है हमारे ज़माने के लिहाज से। शुरू में अव्वल इस्लाम में हिकमत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। फिर जब हिकमत उतनी शदीद नहीं थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त भी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया भी, और सहाबा ने लिखवाया। और बाद में जो है वो बाकी उलमा ने इसको जमा किया। ठीक है। और जितने भी ये लोग कहते हैं कि जनाब जो है वो हदीस को जमा नहीं करना चाहिए, हदीस को पढ़ना चाहिए और कुरान को पढ़ना चाहिए, ये साइड से इनको देखें तो ये एक से बढ़ के एक जो है वो गोरों की घटिया कॉपी है। ठीक है। इनको जो है वो दीन के, कुरान तो खुद पढ़ना आता नहीं है, उसके अलावा जो है वो सुन्नतों का इल्म नहीं है, लेकिन इनको जो है वो एक से बढ़ के एक गोरों की किताबें पढ़ पढ़ के इनका दिमाग खराब हुआ हुआ है। तो सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे हिदायत के लिए, लेकिन गोरों के कलाम को बड़े शौक से पढ़ेंगे कि यहाँ से इनको हिदायत मिलती है। बाबुल गुलूब फिल कुरान, ये बाब जो है वो कुरान में गुलूफ की मजम्मत के हवाले से है। कुरान में गुलूफ, ठीक है, मतलब एग्जेजरेट करना। फी हदीस खवारिज मुतकद्दिम, के इस हवाले से जो पीछे हदीस है हवारिज का जिक्र आया है, जिसमें खवारिज का जिक्र है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसको तीर की तरह सीधा करके पढ़ेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उनके हलक से नीचे उतरेगा नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह खवारिज की मजम्मत की। और फिर इस तरह रिवायत में आया कि वो जो है वो काफिरों के ऊपर काफिरों की वाली आयत जो है वो मोमिनों के ऊपर लगाएंगे। तो खवारिज कुरान पढ़ते थे, और कुरान को जो है वो बड़ा अच्छा पढ़ते थे, बिल्कुल तीर की तरह सीधा किया करते थे। लेकिन उनकी मजम्मत है क्योंकि उन्होंने गुलूफ किया। गुलूफ कैसे किया? कि उन्होंने गुलूफ कैसे किया कि उन्होंने कुरान की आयत को वो माना दिया जो वो उसके लिए नहीं थी। उन्होंने काफिरों वाली आयत जो है मोमिनों के ऊपर लगा दी। फिर सहीह है अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु, عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس، فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس. ها، कहा وتقرأ एक मिनट
مجھے خبر نہیں ہے کہ آج کے دوست ہو تو آج نہیں رہتے تو یہ قرآن تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معذرت معذرت، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اچھا تو اب بتائیں کہ کہاں پہ بات رکی تھی؟ نہیں، اچھا کہ آپ نے نشاندہی کر دی کہ وہ ہیڈسیٹ جو ہے وہ اس کی سیٹنگ خراب ہوئی تھی۔ کہاں پہ ہماری بات رکی تھی؟ اچھا، بارک اللہ فیک۔ خلاصہ یہ کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں قال فی صحیح عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم اخبر انك تصوم الدهر وتقرأ القرآن فيك وتقرأ القرآن كل ليلة قلت بلى يا رسول الله ولم اريد بذلك الا الخير قال فصم صوم داود فانه كان اعبد الناس. ٹھیک ہے، وقرأ القرآن كل شهر قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل عشر قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع لا تزد على ذلك. تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت ہے، اور چونکہ یہ انتہائی نیک شخص تھے، عبادت گزار تھے، تو اے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ہم نے اپنی کہتے ہیں الاحکام کی جو شرح تھی کتاب الصیام کی، اس میں ہم نے روزے کے حوالے سے یہ جو روایت ہے اس کو بحث کرا دی تھی، اس کا ہم نے جو ہے وہ بیان کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم جو ہے وہ مسلسل روزہ رکھتے ہو، تم سال بھر روزہ رکھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اور تم ہر رات کو قرآن پڑھتے ہو۔ مطلب یہ کہ دن میں تمہارا روزہ ہوتا ہے اور رات میں تمہاری جو ہے وہ رات میں تمہارا قرآن ہوتا ہے۔ تو یہ کثرت سے ہی بات کرتے تھے، اور یہ کسی حد تک غلوب میں داخل ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو بیوی ہیں، نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے شکایت لگائی تھی کہ مطلب میرے میاں بیوی والا کوئی تعلق نام کی چیز ہی نہیں ہے،
कि दिन में रोजा होता है और रात में कुरान होती है, कुरान होता है। ठीक है। तो ये कसरत से बात करते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इनमें खैर खैर का रहता है, उन्होंने कहा कुल तो ये बिला बिला या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको सच बात पहुंची है। वलम उरिद बिदालिका इल्लल खैर, मैं सिर्फ अच्छाई करना चाहता हूँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि इन इबादत को थोड़ा कम कर दो, इतनी मुसलसल रोजे ना रखो और इतना ज्यादा कुरान ना पढ़ो। क्यों? आप वसल्लम ने इसलिए फरमाया, पहली बात तो ये है कि वो अपने ऊपर वो बोझ ना डालने जो वो उठा नहीं सकें, कि अभी तो आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन बाद में जब आपकी उम्र ज्यादा होगी, जब जिम्मेदारी ज्यादा होगी, तो आप ये कर पाएंगे। तो आप वसल्लम चाहते थे कि वो अमल ऐसा करें जिसके ऊपर वो मुसल हमेशा की इख्तियार कर सकें, और ऐसा अमल ना करें कि आज शुरू किया और 2 हफ्ते बाद छोड़ दिया। आप वसल्लम पहला ये चाहते थे। और दूसरी चीज जिस चीज का डर था वो ये था कि अगर वो ये अमल मुसलसल करते भी रहे, तो डर ये है कि वो बाकी नेकी कामों से महरूम हो जाएंगे। ये ठीक है आप रोजा रख रहे हैं, ठीक है आप कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपने जो कमाई करनी है, जो अपने घर वालों को प्रोवाइड करना है, और जो आपकी बीवी के हक है, जो आपके जिस्म का हक है, वो किसने देना है? ठीक है। तो इसलिए आप वसल्लम जो है वो उनकी अच्छाई को देखा, लेकिन उनको बताया कि इन अच्छाइयों में, इन नेकियों में थोड़ा सा इतना गुलूब ना करो, बल्कि इक्तिसाद करो, मेहनत अभी इख्तियार करो, और जो है वो मतलब ये कि वो अमल करो जो कि तुम बाद में उसको जारी रख सको। ठीक है। तो कहा कि कहा आपसे फरमाया कि फसुम सौम दाऊद, कि दाऊद सलाम अलैहि रखो, फइन्नहु कान अअबदन नास, कि वो सबसे नेक शख्स है, सबसे बारगुज़ार शख्स है। और श्याम दाऊद क्या था? एक दिन का रोजा और एक दिन की इफ्तार। और फिर इस वाले से बहस हम जैसे बताया कि उस उम्दुल अहकाम में जिक्र हो चुकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़रा अल कुरआन कुल्ल शहर, वक़रा अल कुरआन कुल्ल शहर, कि कुरान को महीने में पढ़ो, कुरान को महीने में पढ़ो। फिर जब उन्होंने आप वसल्लम को फरमाया कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ और मैं इससे अफजल मुझे बताएं, इससे अफजल मुझे बताएं, तो आप वसल्लम ने उनको और ऑप्शन दी। लेकिन जो आप वसल्लम ने मैक्सिमम टाइम बताया ना कुरान पढ़ने के लिए, वो है महीना। और बाद रिवायात में आया है 40 दिन, बाद रिवायत में है 40 दिन। तो जो मैक्सिमम टाइम आप वसल्लम ने दिया है वो 40 दिन है। और इस वजह से कुछ उलमा कहते हैं कि 40 दिन से ज्यादा गुजरने नहीं चाहिए, लेकिन इंसान को उसमें खत्मा होना चाहिए। कहते हैं 40 दिन से ज्यादा, मैक्सिमम 40 दिन में इंसान को खत्मा करना चाहिए, मैक्सिमम 40 दिन में इंसान को कुरान खत्म करना चाहिए। तो मतलब ये है कि हर 40 दिन के अंदर अंदर आपका, चाहे हफ्ते के अंदर हो, 2 हफ्ते के अंदर हो, 35 डेज में हो, 39 डेज में, 40 डेज में, कहते हैं 41 डेज, कहते हैं कि नापसंदीदा है कि आप उससे ज्यादा तखीर करें, और उससे ज्यादा जो है वो आप कुरान को नामुकम्मल करें। तो और अगर महीने की बात करें, तो फिर महीना जो है जाहिर सी बात है कि मतलब ये है कि अ, रोज का एक पारा बनता है। तो कहते हैं कि मुझे आपसे कहते हैं मैंने आपसे को कहा कि मैं इससे अफजल कर सकता हूँ, मैं इससे अफजल कर सकता हूँ। आप मुझे महीना कह रहे हैं, लेकिन मेरे में इससे ज्यादा इस्तात मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको फिर 10 दिन में पढ़ो, उसको फिर 10 दिन में पढ़ लो। अगर तुम्हें अफजल चाहिए तो अफजल 10 दिन है, फिर महीने से अफजल 10 दिन है। और ऑप्शन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी आयत में आई है। ठीक है। और कहा कि कुल तो या नबी अल्लाह इन्नी उतीक अफजल मिन जालिक, क्या अल्लाह के रसूल मैं इससे भी अफजल कर सकता हूँ, 10 दिनों से भी अफजल कर सकता हूँ। कहा फक़रअहु फी कुल्ली सबअin वला तज़िद अला जालिक, कि फिर उसको उसको फिर 7 7 दिनों में पढ़ लो, और उससे कम पे ना आना, उससे कम पे ना आना। तो आप ने 7 दिनों की जो है वो 7 दिनों का कहा। और जैसा कि सहाबा का मामूल था और आप का मामूल था कि वो 7 दिनों में कुरान को पढ़ा करते थे। और मैक्सिमम मतलब ये कि जैसे कुछ वायर में आया है कि 3 दिन, के तीन फरमाया कि जो 3 दिन से कम में कुरान को पढ़ता है उसको कुरान की समझ नहीं आती, जो 3 दिन से कम में कुरान पढ़ता है उसको कुरान की समझ नहीं आती। तो 3 दिन जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड जिसमें कुरान को पढ़ा जा सकता है। उससे कम जो है वो, उससे उससे कम 2 दिन, एक दिन, आधे दिन, उससे मना किया गया हुआ है। उससे मना किया गया, जैसे आपसे उसने फरमाया कि जो 3 दिन से कम में कुरान को पढ़ता है तो उसको कुरान की फिक्र और कुरान की समझ नसीब होती नहीं। ठीक है। तो ये लेवल्स है, 40 दिन से लेकर 3 दिन तक। ठीक है। तो गुलूब से मना किया गया। गुलूब ये है कि इंसान जो है वो उसको
مطلب یہ کہ ایک دن میں پڑھے، آدھے دن میں پڑھے اور پھر روز پڑھے، یہ غلوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جفاس بھی ایسی بات منع کیا گیا ہے۔ بے وفائی کیا ہے کہ 40 دن کیا، مہینہ کیا، 2 مہینے کیا، 11 مہینے گزر جاتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اور بعض اوقات اب، پہلے پچھلی جنریشن تھی جو رمضان میں قرآن پڑھا کرتی تھی، اور اب جو جنریشن آئی ہے وہ رمضان میں بھی، اللہ المستعان، رمضان میں بھی ان کے لیے قرآن پڑھنا، رمضان میں بھی ان کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اپنے مساجد میں دیکھا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، وہ نیک لوگ آگے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اور قاری صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ بس دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نئی طرح کی بات آگی ہوئی ہے کہ اب آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ بس جو ہے وہ قرآن کھول لیں اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ سنتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ المستعان کہ امت کا کہاں سے آغاز ہوا کہ جناب ہفتے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، 3 دن میں پڑھا جاتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہماری پچھلی جنریشن کی حد تک یہ تھا کہ رمضان میں تو قرآن ختم ہوتا ہی تھا، باقی دنوں میں کیا تھا کیا نہیں، لیکن رمضان میں بھی ایٹ لیسٹ ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ رمضان بھی رمضان میں بھی نہیں ہوتا، واللہ المستعان۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو روایات آئی ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہیں، اور پھر باقی صحابہ سے بھی، اور پھر اس طرح جو ہے وہ سلف صالحین سے بہت سی روایات ہیں کہ وہ جناب کثرت سے جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتے تھے، اور جو ہے وہ جیسا کہ خود شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت آئی ہے کہ وہ رمضان میں 60 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، 60 دفعہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک دن میں اور ایک رات میں، روز کے 2 قرآن کے ختم ہوتے تھے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے، اگر انسان اس کو عادت بنا لے تو، اگر عادت بنا لینا ہر روز پڑھنا، یہ غلوب ہے، ہر روز پڑھنا، ہر روز قرآن پڑھنا، اور یہ کہ مسلسل کی عادت ہونا، پورے سال پڑھنا، یہ غلوب ہے۔ لیکن خاص موقعوں پہ ثواب کمانے کی نیت سے اگر انسان کثرت کرتا ہے، 3 دن سے کم میں پڑھتا ہے، 2 دن میں پڑھتا ہے، ایک دن میں پڑھتا ہے، آدھے دن میں پڑھتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ جو منع کیا گیا ہے وہ اس پہ ہمیشہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر انسان بعض اوقات رمضان کی برکت کی وجہ سے یا حرم کی برکت کی وجہ سے، یا مطلب یہ کہ اس موقع کے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ اگر کرتا ہے، وہ دن میں قرآن پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر حرج نہیں ہے، اللہ تعالی عالم۔ بحث اس سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اتنی بات کافی ہے۔ ولمسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، یعنی مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنطع کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تنطع، ٹھیک ہے، تنطع کون سے ہوتے ہیں؟ جو بال کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں بیسیکلی، جو پیچیدگیوں میں جا کے جناب اس کی ایک ایک باریکی کو چیک کرنا اور جناب ایگزیجریٹ کرنا، تو تنطع دین جو ہے وہ اقتصاد کا نام ہے، میاں نبی کا نام ہے کہ آپ تنطع کسی کا نام ہے کہ آپ جو ہے وہ انتہائی احتیاط کی بھی احتیاط کر ڈالیں ہر چیز میں جناب۔ کہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ جی میرا وضو ممکن ہے نہ ہوا ہو، ممکن ہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، ممکن ہے تو جناب ایک دفعہ نہیں وضو کریں گے، 4 دفعہ وضو کر لیں گے پھر نہیں تو یہ تنطع، کیونکہ تنطع کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ایک جاننے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ شادیوں پہ چکن نہیں کھاتا، شادیوں پہ چکن نہیں کھاتا۔ کہ آپ چکن کیوں نہیں کھاتے شادیوں پہ؟ کہتا ہے جناب وہاں پہ 200 250 بندے کا کھانا بنتا ہے، تو 250 بندوں کے لیے کتنی مرغیاں ذبح ہوتی ہیں؟ اب ان سب مرغیوں کے اوپر کون تکبیر پڑتا ہوگا؟ تو میں تو تب تک گوشت نہیں کھاتا جب تک کڑاہی میرے سامنے اللہ اکبر نہ پڑے، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑے۔ غلط تو دین نے آپ کے اوپر یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ کام، آپ جو ہے وہ مطلب جا کے چیک کریں کہ جی اس نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ تو یہ تنطع جو ہے وہ ان سے منع کیا گیا ہوا ہے، ہمارے دین میں نبی کا نام ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں بھی تنطع ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ غلوب فی القرآن کا ذکر ہو رہا ہے، تو قرآن پڑھنے میں بھی تنطع ہوتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ ترتیل اور تجوید وغیرہ یہ ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ قرآن پڑھنے میں بھی تنطع کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہا نہیں، ہا بھی نہیں، اس کو جو ہے وہ مطلب گلے سے
ایسا اس کونے اور اس پریسیشن کے ساتھ اس مقام سے اتنی لمبائی کے ساتھ نکالنا ہے، تو وہ بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مخارج کے اوپر اور مد کے اوپر اور غننے کے اوپر اور جناب ہاں یہ ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہے، مد بھی پڑھائی جاتی ہے تجوید کا حصہ ہی ہے، لیکن اس میں آپ اس حد تک چل جائیں کہ جناب بال ہی کھال اتارنے پہ آ جائیں تو وہ جاتی ہے طور سے منع کیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ولی احمد ولی احمد عن عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. کہا کہ امام احمد نے روایت کیا ہے عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ سے مرفوعا، مطلب یہ کہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ حکم یہ ہے اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، ٹھیک ہے. تو ولا تغلوا ولا تجفوا عنه، لیکن نہ تو اس میں غلوب کرو اور نہ ہی اس میں اسے جفا کرو، نہ ہی اس میں غلوب کرو نہ ہی اسے جفا کرو، تو درمیانی میں اندر بھی اختیار کرو. دیکھیں تجوید میں بھی جفا ہوتی ہے. تجوید میں جفا کیا ہے کہ آپ جیسے دل کرتا پڑھی جائیں، ہاں کو آپ خواہ پڑھ ڈالیں، نہ غنہ کو آپ غائب کر دیں، مد کو آپ نہ پڑھیں، آپ ایسے ہی قرآن پڑھیں جیسے آپ جو ہے وہ ایک عام عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمد الحمد پڑھ جائیں، یہ جفا ہے قرآن کے ساتھ. آپ قرآن کو پراپر انداز سے ترتیل سے پڑھیں، یہ قرآن کے ساتھ جفا ہے. لیکن غلوب بھی ہے. غلوب کیا ہے جناب؟ آپ جو ہے وہ میری ہاں کو بھی آپ کہیں گے جناب آپ کی ہاں ہی غلط ہے، ممکن ہے غلط ہو لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح قرآن کے معانی میں بھی غلوب اور جفا ہوتا ہے. قرآن کے معانی میں بھی غلوب اور جفا ہوتا ہے. جفا کیا ہے کہ جناب اس کے معنی کو آپ بالکل چھوڑ دیں، اگنور کر دیں. قرآن کا معنی کیا ہے؟ ڈونٹ کیئر، اگنور، کوئی فرق نہیں پڑتا. قلوب کیا ہے؟ خوارج کی طرح کہ جناب وہ آیتیں آپ جا کے پکڑ کے مسلمانوں کو پڑھنا شروع کر دیں کہ تم بھی کافر اور تم بھی کافر اور جناب یہ اور وہ اور وہ، ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق میں بھی غلوب اور جفا ہوتا ہے. جناب انسان جو ہے وہ غلوب کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، اتنا پڑھے کہ جناب وہ اپنے گھر والوں کو ہی چھوڑ دے. اور جفا کیا ہے کہ وہ گھر والوں کے پیچھے اتنا پڑھے کہ جناب بیوی بچوں کے پیچھے اتنا پڑھے کہ وہ قرآن کو ہی چھوڑ دے. ٹھیک ہے. یہ بہت سے لوگ، زیادہ تر ہمارے زمانے میں زیادہ تر لوگ اس میں مبتلا ہیں. غلوب کی مذمت کرنے کے بجائے ہمیں جو ہے وہ جفا کی مذمت کرنی چاہیے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بیوی بچوں روزی روٹی کے نام پہ قرآن سے جو ہے وہ بالکل تعلق ختم ہو چکا ہے. اور آخر میں ادھر کہہ دی کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے. جی جی یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن قرآن سے تعلق کیا ہے؟ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مطلب حقیقت بات یہ ہے کہ بندہ کام کر کے آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیچاری عورت جو ہے وہ گھر کے کام کر کے تھکی ہوتی ہے، تو اب فارغ کے وقت ہے، فارغ وقت میں کیا کریں؟ فائل کھول لیں، ٹھیک ہے. میں جاب سے فارغ ہوں کیا کروں گا؟ موبائل یوز کروں گا. میں دماغ کو ٹھنڈا کر رہا ہوں. اور جناب عورت فارغ ہوئے گی وہ کرے گی، اور موبائل یوز کرے گی، میں دماغ کو ٹھنڈا کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دفاع ہے. یہ دفاع ہے. آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ٹائم ہوتا ہے، لیکن وہ تعلق جو قرآن سے ہونا چاہیے تھا وہ موبائلوں کے ساتھ ہو گیا ہوا ہے. اور پھر ہم پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ سے فرمایا کہ ان من اکرام اللہ، ٹھیک ہے، کہ ان من اجلال اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اجلال میں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے کہ حامل قرآن کی عزت کی جائے جو نہ تو غالی ہو نہ ہی جافی ہو، ٹھیک ہے. تو غلو اور جفا دونوں سے بچنا چاہیے درمیان کی، ٹھیک ہے. میں روی ولا تأکلوا بھی، اور اس سے نہ کھاؤ، اور قرآن سے نہ کھاؤ. قرآن کو کمائی کا ذریعہ قرآن کو کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. ولا تستکثروا بھی، اور اس کے ذریعے مال کی کثرت نہ، مال کو جمع نہ کرو، مال کو اکٹھا نہ کرو، ٹھیک ہے. تو آپ سب نے قرآن کو کمائی کے ذریعہ بنانے سے اور قرآن کو اپنی دنیاوی ویل بینگ کا ذریعہ بنانے سے منع کیا ہے. اور پھر پیچھے ہم دیکھا کر چکے ہیں کہ قرآن کے اوپر اجرت لینے کا کیا حکم ہے. نے بتایا کہ تلاوت، جہاں تک تلاوت کی بات ہے تلاوت کے اوپر کوئی اجرت نہیں بنتی، لیکن جہاں تک پڑھنے پڑھانے کی بات ہے، تجوید سکھانے کی، قرات سکھانے کی، معانی سکھانے کی، تفسیر سکھانے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور لیکن اس شخص کے لیے جو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص رکھے. اچھا. عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين احدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه.
فيقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ رواہ ابو داود والترمذی. ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے تکیے سے ٹیک لگائے ہوا ہو. مطلب تکیے سے ٹیک لگایا ہو مطلب یہ کہ وہ ذرا آرام مطلب تھوڑا سا سکون میں بیٹھا ہوا ہے. یاتی ہے الامر بما امرت به، اور پھر اس کو میرا حکم پہنچتا ہے یا میری میں جس چیز سے منع کیا اس کو وہ حکم پہنچتا ہے. تو وہ کہیں لا ادری، مجھے تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو یہ حدیث نہیں سنی، ہمیں تو یہ حکم نہیں ملا. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہمیں جو اللہ کی کتاب میں ملے گا ہم اس کی پیروی کریں گے. مطلب جو کتاب میں ہے جو قرآن میں ہے وہ مانیں گے، قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ رد ہے. رواہ ابو داؤد ترمذی، اب داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے. اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ انسان کو قرآن میں غلو اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہ قرآن ہی ہے اور سنت جو ہے وہ نہیں ہے. آپ سے کا فرمان ہے کہ انی اوتیت القرآن ومثلہ، کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی چیز مطلب یہ کہ سنت دی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے ساتھ بھیجا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقتاً طور پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا تمہیں اللہ کے رسول حکم دیں اس کی پیروی کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اور سنت کی بات ماننا یہ قرآن کی بات ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں تھے کہ آپ کے اوپر وحی آئی اور آپ جو ہے وہ آگے بس ویسے ہی جو ہے وہ ویسی ویسی نکل کر دیتے تھے. مطلب اس اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ ایک پتھر کے اوپر کتاب نازل ہو جاتی، پتھر کے اوپر کتاب پڑھی ہوتی ہے اور ہم وہ کتاب پڑھ لیتے ہیں. لیکن آپ وسلم کے اوپر کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ آپ اس کتاب کو کھول کھول کے بیان کریں. جب آپ وسلم کو صرف یہ کام تھا کہ آپ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہاں ہے اور یہ جناب اس کو ایسے پڑھنا ہے. عربوں کو تو نہیں ضرورت ہے اس کو کیسے پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ان کے اوپر تو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو اس لیے بھیجا گیا کہ نبی جو ہے وہ اس کتاب کے معانی کو کھول کھول کے بتائیں. ٹھیک ہے. اس لیے بتایا گیا کہ وہ نبی کی کتاب کو کھول کھول کے بتائیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اور علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن میں سے قرآن کا کچھ آیات کچھ قرآن کا ایک اچھا خاصا حصہ ایسا ہے جو سنت کے بغیر سمجھا بھی نہیں جا سکتا. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قرآن 4 طرح کا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ اس میں سے ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا ٹائپ ہے جو صرف اور صرف آپ وسلم کے بیان کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے. آپ وسلم کے بیان کرنے سے سمجھا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ پھر کبھی سورۃ تفسیر میں جب ہم پڑھائیں گے تو اس کو تفصیل سے کھولیں گے. لیکن خلاصہ یہ کہ سنت کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا. اور یہ جو جتنے بھی آپ وسلم نے جس چیز سے منع کیا گیا، آپ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہو بہو یہی چیز ہو بہو یہی چیز جو ہے وہ دیکھی گئی. ہو بہو یہی چیز جو ہے وہ امت میں پائی گئی کہ قرآن کے نام پہ سنت کا انکار کرنے والے پائے گئے. اور علماء کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ایک تھا ایک شخص وہ بھی نام نہیں اس کا یاد آ رہا، لیکن علماء ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اس حال میں دیکھا تھا کہ وہ اسی طرح ٹیک لگائے. اس تک جب حدیث پہنچی تو اس نے کہا کہ ہم تو صرف اور صرف قرآن کی بات مانتے ہیں. تو آپ سے جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہو بہو اس شخص اس میں مبتلا ہوا. اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں غلوف کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب ایک نام آپ لے لیں، ایک نام کتنا مشہور ہے رام صاحب کا. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے جناب سنت جو ہے وہ سنت کو انہوں نے کرتے 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 جناب 6 یا 7 پتہ نہیں کتنی انہوں نے انگلی کے اوپر کاؤنٹ ہو سکتی ہیں کہ یہ 6 7 جو ہے وہ سنت ہے، باقی سب جو ہے وہ بیسیکلی پریکٹیکلی کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو گاندھی صاحب پھر بھی بہتر ہے کمپیریٹیولی، لیکن باقی جو قرآن کے جو سنت کے منکرین ہیں اور جس کو دیکھیں وہ 1.5 انچ کی مسجد اس کی لادہ ہے. مزے کی بات یہ کہ جتنے بھی قرآن کے ماننے والے ہیں ان میں سے ہر بندے کا قرآن کا فہم مختلف ہے. ہر بندے کا قرآن کا فہم مختلف ہے. اب جو غلام پرویز کے ماننے والے ہیں وہ ایک علیحدہ مذہب ہے، ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، اور غامدی صاحب کا ٹریک بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو ابھی پچھلے دنوں میری بحث چل رہی تھی ایک محمد شیخ کے ماننے والے سے، تو یہ محمد شیخ کا مطلب بالکل اور ہے.
मतलब जितने भी ये कुरान के मानने वाले हैं, इनमें से इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इख्तलाफ है। तुम कुरान को मानते हो, तुम लोगों के दरमियान कोई चीज कॉमन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम कुरान को नहीं मानते। तुम कुरान की वो इंटरप्रिटेशन मानते हो जो मोहम्मद शेख ने की है। ठीक है, लेकिन हम कुरान को मानते हैं। पहले इनसे पूछे, अच्छा मजे की बात यह है कि इनको खुद कुरान नहीं पढ़ना आता। मैं जिन से भी मेरी बहस हुई है, जितनों से मेरी बहस हुई है, उनको कुरान नहीं पढ़ना आता, ढंग से पढ़ना ही नहीं आता। अभी 3 दिन पहले की बात है, वो साहिब मेरे से बहस कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कुरान की मुहक्कम आयत, कुरान की मुहक्कम आयत। तो मैं कहा भाई मुहक्कम क्या है? मुहक्कम होता है, मुहक्कम बोलो। लेकिन नहीं, वो बोले नहीं, कुरान फहमी मेरी मेरी कुरान का मतलब वो हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हें मुहक्कम पढ़ना था, मुहक्कम बोलना था। रिबा की जगह तुम रबा बोलते हो। ठीक है। और कहते हैं नहीं, असल में ना वो मुझे अरबी नहीं आती, लेकिन मैं ना तर्जुमे से देख के कुरान पढ़ता हूँ। तर्जुमा कौन सा? जी वही जो अपने मेरे मोहम्मद शैफ साहब ने किया। ये आपकी दिमागी हालत है। ये आपकी दिमागी हालत है। और इससे पहले बात ये कि 8 से 8 साल पहले, क्या अपनी पर्सनल बातें खोल बैठा हूँ, लेकिन 8 से 8 साल पहले जो है वो सिडनी में एक जानने वाले हैं, तो वो जो है वो उनके साथ बहस हुई थी, वो भी मोहम्मद शेख के मानने वालों में से थे। तो उनसे जब बहस हुई, तो जनाब मुझे कहते हैं मैं ना अपने इधर सिडनी में नौजवानों को इकट्ठा करता हूँ, उनको कुरान के ऊपर लेक्चर करता हूँ, उनको कुरान के मानी बताता हूँ। तो ये अच्छी बात आप करते होंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर दौरान बहस जो है वो उन्होंने आयत जो है वो कोट की कि जनाब वर्स नंबर दिस एंड जो है वो सूरा नंबर दिस। तो मैंने कहा भाई इस वक्त मेरे सामने जो है वो क्या कहते हैं ब्राउजर नहीं है। आप ऐसे करें, आप ना आयत पढ़ दें, आयत पढ़ेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी आप किस आयत की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने पढ़नी शुरू की। कहते हैं वल्लदी वल्लदी जा लदी जा क्या है? मुझसे ये मुझे आप ये बताएं कि आप तो कुरान पे लेक्चर करते थे, आपको कुरान नहीं पढ़ना आता? कहते हैं वो ना मैं असल में पाकिस्तान में कारी साहब से मैं अभी पढ़ रहा हूँ। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जितने भी कुरान, जितने से भी मुलाकात हुई है तलबे के साथ, इनको कुरान नहीं पढ़ना आता। ठीक है। और इन्होंने चंद आयतों का जो है वो तर्जुमा रटा होता है। ठीक है। उससे पिछली आयत का मतलब क्या है नहीं पता, उससे अगली आयत का मतलब क्या है वो भी नहीं पता। ठीक है। और जो बीच वाला मतलब है वो भी इन्होंने रटा होता है तोते की तरह, जो इनके एक क्या कहते हैं, एक ऐसे हीरो ने दरियाफ्त किया होता है, मोहम्मद शेख हो या गांधी साहब हो या गुलाम परवेज हो। एक हीरो ने माना दरियाफ्त किया, जो आज से 1400 साल पहले किसी को नहीं पता था। अचानक जनाब पाकिस्तान के कोने में या इंडिया के कोने में यह शख्स पैदा हुआ, और उसको कुरान का वो मानी समझ आया जो किसी को भी नहीं आता था, और इसका नाम कुरान की पैरवी है। तो ये गुलूफ फिल कुरान है, ये गुलूफ फिल कुरान है। और इनको ये मतलब ये कि चलो कुरान पढ़ना आता होता ना, तो बंदा कहता है कि भैया आपको अच्छा है कुरान पढ़ना आता है। ठीक है, चलो हम गम साहब की बात हो रहा है, उनको फिर भी अच्छी तरह कुरान पढ़ना आता है। लेकिन ये बाकी जिस तरह के नमूने घूम रहे हैं बाजार में, तो इनको जो है वो इनके साथ बात करना जो है वो आपके लिए, आपको सरदर्दी का बायस बनता है कि ये किस कदर जाहिल और किस कदर जो है वो इग्नोरेंट किस्म के लोग हैं। अच्छा, तो बाबू मजा फिर इत्तिबाइल मुतशाबिह, इसको जो है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह कल हमारा आखिरी दर्स है। कल इंशाल्लाह जो है वो ये किताब अल्लाह के फजल से मुकम्मल हो जाएगी, जैसा कि नीयत थी, जैसा कि इरादा था कि रमजान में ये किताब मुकम्मल होगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक कल की मजलिस अगर थोड़ी सी तवील भी हुई, 15-20 मिनट ऊपर भी लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये किताब मुकम्मल होगी। बारकल्लाहु फीकुम, शकरल्लाहु लकुम व नफ़अ बिकुम। बाकी सवालात? जी ठीक है। तो बारकल्लाहु फीकुम, शकरल्लाहु लकुम व नफ़अ बिकुम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नबीना मुहम्मद, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
قرآن کی صرف لنگوسٹک تفسیر کرنا غلوب ہے، یہ کہ قرطبی نے کہا تھا یا کسی نے کہا تھا، لیکن میں نے لیا کہ صرف لنگوسٹک تفسیر کرنا غلوب ہے، کیونکہ قرآن کے ادوات ہیں، تفسیر کے ادوات ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے لیے آپ کو لغت بھی چاہیے، آپ کو سنت بھی چاہیے، آپ کو اجماع بھی چاہیے، آپ کو سیاق بھی چاہیے، سارے ٹولز ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف ایک ٹول یوز کریں گے تو آپ جو ہے وہ غلطی کریں گے۔ اگر میں صرف کہوں کہ میں صرف اور صرف جو ہے وہ سیاق سے تفسیر کروں گا، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے، کانٹیکٹ بیس تفسیر، تو اس میں جب آپ صرف ایک ایک طریقہ یوز کریں گے، باقی طریقوں کو اگنور کریں گے، تو یہ غلوب ہے اور یہ غلط تفسیر کرنے کا باعث ہے۔ اللہ عالم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔